السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورہ نحل کی پہلی 90 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 91 سے شروع کریں گے اور مکمل سورہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا عہد جب تم اسے باندھو پورا کرو اور اپنی پکی قسم کھا کر نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو قسموں میں اپنے اوپر ضامن ٹھہرایا۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی مانند ہو جس نے اپنا سود بعد محنت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں سے اپنے درمیان فساد بناتے ہو، محض اس لیے کہ اگر گروہ دوسرے گروہ سے مال میں بڑھ جائے۔ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن تمہاری اختلافی باتوں کے تم سے کھول کر بیان کرے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر پیدا کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کرے۔ اور تمہارے کاموں کی تم سے پوچھ ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان ہیلا نہ بناؤ کہ کہیں جمے چھپے کوئی قدم ڈگمگا جائے اور تم اللہ کی راہ سے رکنے کے باعث ہو کر عذاب چکھو اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اور عہد اللہ کے مقابلے میں حقیر قیمت نہ لو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانو۔ جو تمہارے پاس ہے جاتا رہے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور ہم ثابت قدموں کو ان کے نیک عمل کا ضرور بدلہ دیں گے۔ مرد ہو یا عورت جو مسلمان ہو کر نیک کام کرے، ہم اسے اچھی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے بدلہ دیں گے۔ وہ جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ سو ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور نہیں چلتا، اس کا زور صرف انہی پر چلتا ہے جو اس کے دوست اور مشرک ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو اتار رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو منتری ہے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ تو کیا اے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمانداروں کو ثابت رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ محمد کو ایک آدمی سکھلاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف سے نسبت کرتے ہیں فلاں شخص سکھلاتا ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ مصحف عربی زبان ہے۔ بے شک جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وہی جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور وہی جھوٹے ہیں۔ اور جو کوئی ایمان اللہ کے منکر ہو جائے سو اس کے جیسے زبردستی پر ہوئی، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اور وہ جو دل کھول کر منکر ہوا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی ہیں جن کے دلوں میں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگائی اور یہ غافل ہیں۔ بے شک آخرت میں وہی نقصان اٹھائیں گے۔ پھر تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے ایذا دیے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم ہو کے لڑے، ان باتوں کے بعد تیرا رب بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر کوئی اپنے نفس کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے مثال سنائی کہ ایک گاؤں یعنی مکہ امن چین سے تھا، ہر جگہ سے باغ فراغت اس کے پاس، رزق چل کر آیا کرتا تھا کہ ہر طرف سے حاجی آتے، منڈی لگتی، تجارت ہوتی۔ پھر اس شہر نے اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس اسے پہنایا، اور ان کی کرنی کے سبب بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اس لیے انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ سو مسلمانوں، تم اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار حرام کیا اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو زور کرتا ہے اور
نہ ہی زیادتی اور عاجز ہو گیا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنی زبانوں کی دروغگوئی سے یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا چھٹکارا نہ ہو، تھوڑا فائدہ ہے، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور یہود پر ہم نے وہی حرام کیا تھا جو پہلے تجھے سنا چکے، اور ان پر ہم نے کچھ ستم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ستم کرتے تھے۔ پھر تیرے رب کی یہ صفت ہے کہ جنہوں نے نادانی سے بدی کی، پھر بعد اس کے تائب ہوئے اور اصلاح کر لی، تو اس توبہ کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اصل میں ابراہیم پیشوا اللہ کا فرمانبردار یک طرفہ شخص تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اللہ نے اسے پسند کیا اور راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں خوشی بخشی اور آخرت میں نیکوں میں شامل ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ابراہیم کے مذہب کے چل ہو اور ایک طرف کا ہو رہ، اور مشرکوں میں نہ تھا۔ ہفتے کا دن انہی لوگوں پر مقرر ہوا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تیرا رب قیامت کے دن ان کی اختلافی باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو حکمت اور عمدہ نصیحت سے اپنے رب کی راہ پر بلا، اور ان کو اس طرح الزام دے جس طرح بہتر ہو۔ تیرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، وہ ہدایت یافتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اور یہ تو بدلہ ہے، تو اتنا ہی دو جس قدر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور جو تو صبر کرو تو صبر صابروں کے لیے خوب ہے۔ اور صبر کر، اور بغیر اللہ کی مدد کے تو صبر نہ کر سکے گا، اور ان پر غم نہ کھا اور ان کے فریبوں سے تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں اور نیکوں کے ساتھ ہے۔